جی آج 9 اپریل ہے، آپ کو بھولا تو نہیں ہوگا؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ابھی 1 سال پہلے 9 اپریل کی رات کیا ہوا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ جب اس وقت کے وزیر اعظم پرائم منسٹر عمران خان کو سیک کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر کو کسی ڈکٹیٹر نے سیک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ نو کانفیڈنس موشن کے کامیاب ہونے کے بعد اپنی گدی سے نشست سے اترے تھے۔ لیکن یہ کوئی اتنی سادہ بات بھی نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ڈکٹیٹر نے سیک نہیں کیا تھا، تو اس کے بیچ اور بہت کچھ چلا اور ابھی تک چل رہا ہے، اور 9 اپریل سے پہلے 4 اپریل بھی آتی ہے۔ تو سر یہ جو ہمارے ملک میں تاریخیں ہیں نا، کچھ تاریخیں وہ بڑی ہی ظالم ہیں اور ایک تاریخ رقم کرتی ہیں۔ یہ تاریخیں انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے۔ اب یہ 9 اپریل کو 1 سال اس کی اینیورسری ایک ایسے وقت میں آئی ہے کہ جب اس سے جڑے ہوئے کچھ معاملات بہت ہی گھمبیر صورت اختیار کر چکے ہیں، اور وہ ہیں کورٹ کے معاملات۔ اس وقت پاکستان کی جوڈیشری، جو کہ آلریڈی پاکستان کی جوڈیشری عالمی رینکنگ میں، انٹرنیشنل رینکنگ میں 139 یا 140 نمبر پر آتی ہے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے ججز کے بیچ۔ کہا جا رہا ہے کہ کئی گروپس بن چکے ہیں، کئی نہ صحیح 2 گروپس تو بہت واضح ہو چکے ہیں۔ ایک طرف چیف جسٹس اور ان سے جڑے ہوئے 2-3 ججز سامنے آتے ہیں، اور جن کے بارے میں خاص طور پر جو اس وقت کی موجودہ حکومتی پارٹیاں ہیں وہ، اور مریم نواز اور پی ایم ایل این اور نواز شریف، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ججز ان کے خلاف ہیں، اور ماضی سے لے کر اب تک انہوں نے جان بوجھ کے ان کے خلاف فیصلے دیے اور عمران خان کے حق میں ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے ججز نظر آتے ہیں جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جن کے ناقد ان کو کرٹیسائز کرنے والے بھی ان کی کچھ باتوں کو پسند کرتے ہیں، جس میں وہ سول لبرٹیز اور شخصی آزادیوں کے بڑے حق میں ان کے فیصلے نظر آتے ہیں، لہٰذا ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ 9 اپریل کی رات کو کیا ہوا تھا، کچھ ایسی باتیں جو شاید ابھی تک نہ ڈسکس ہوئی ہوں، اور ہم نے اس سے پہلے بھی 9 اپریل کی رات ہم کہاں پر تھے اور ہم نے آپ کے سامنے کیا پیش کیا، عمران خان کے ساتھ اس دن کیا ہوا تھا، اس پہ بات کریں تو جیسا میں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے، اس میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 2 نوٹ سامنے آئے ہیں۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تو نوٹ وہ ہے کہ جس میں انہوں نے ایک حافظ قرآن کو 20 نمبرز ایڈیشنل دینے پر جو ہے وہ سوموٹو نوٹس تھا، جس میں اس کو دیے جائیں نہ دیے جائیں وہ سارا معاملہ تھا، جس میں انہوں نے اس وقت کی جو سیاسی اور عدالتی حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی خامہ فرسائی کی ہے، یعنی کہ لکھا ہے۔ لیکن جسٹس اطہر من اللہ کیا لکھتے ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ یہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نادانستہ طور پر یا غیر ارادی طور پر پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے، سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے۔ انہوں نے اس کیس پر بات کی جس میں چیف جسٹس صاحب جسٹس اعجاز الاحسن اور ان کے ساتھ ایک اور انہوں نے نہیں مانا، فل بینچ بنانا نہیں مانا، اور تمام پارٹیوں کی اس گزارش کو انہوں نے رد کر دیا اور یہ فیصلہ دیا کہ نئی الیکشن کی تاریخ دے دی۔ اب تو خیر کہا جا رہا ہے کہ 10 بلین روپیز جو ہیں وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے الیکشن کمیشن کو دے دیے گئے ہیں، لیکن 20 بلین روپیز چاہیے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو یہ فیصلہ دیا اس کے اوپر جسٹس اطہر من اللہ کا ایک تو یہ کہنا تھا کہ یہ کرنے کی بنا پر، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس بنا پر سپریم کورٹ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کمزور کر رہی ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاستدان عدالتوں میں کیس لے کر آتے ہیں، وہ یہ کیسز یا تو ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ ہار جاتی ہے۔ بہت دل کو لگتی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے اس میں سیاستدانوں کو ان کے اوپر تنقید بھی کی۔ انہوں نے کہا سیاستدان جب استعفے دیتے ہیں تو کبھی اس کو کنڈیم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی اس کے حق میں آ جاتے ہیں، کبھی اس کے خلاف آ جاتے ہیں۔ وہ کیسز لے کر آتے ہیں تو ہارتے یا جیتتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ عدالت جو ہے، عدالت ہر صورت ہار جاتی ہے جب وہ سیاسی کیسز اس طرح کے لیتی ہے، ٹیک اپ کرتی ہے اور ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلے دیتی ہے کسی ایک کے حق میں، جیسے کہ اس وقت تنقید کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے حق میں جو ہے وہ فیصلے نظر آ رہے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا سپریم کورٹ کو، جسٹس اطہر من اللہ لکھتے ہیں، سپریم کورٹ کو اپنی انا ایک طرف رکھ دینی چاہیے، سپریم کورٹ ایک قدم پیچھے ہٹے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا باقی سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ بھی ایک قدم پیچھے ہٹے۔ سپریم کورٹ کے کردار پر سوال اٹھایا ہے جسٹس اطہر من اللہ نے، اپنی ہی عدالت پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ سپریم کورٹ مسلسل جو پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں اس کا گڑھ بن گئی ہے، انہوں نے کہا بار بار سپریم کورٹ جو ہے وہ پولیٹیکل کانفلکٹس میں آ رہی ہے اور اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر پھر انہوں نے وہ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے بینچ سے علیحدہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی میں نے اس کا اعلان کیا تھا، اور فل بینچ بنانے کی جو بات کی گئی اس کو نہیں مانا گیا۔ جسٹس قاضی فائز
حصہ جو لکھا انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی, بڑی تفصیلی انہوں نے بھی وہ کیا ہے. یہ جو جسٹس اطہر من اللہ کا وہ ہے, وہ تو کوئی میرا خیال ہے کہ 40 پیجز سے زیادہ کا انہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے, جو کہ عدالتی تاریخ کا حصہ بن گیا. تو اب دیکھیے اسی دوران ہم یہ دیکھتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی جو سیاست, عدالت اور فوج, یہ سب جو ہے نا یہ ایک ساتھ ساتھ چلتا ہے تاریخ سے لے کر اب تک, تو اس لیے ہم اس کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. پرابلم یہ ہے, جیسا میں نے آپ کو کہا, عمران خان کو جب اتارا گیا 9 اپریل کی رات, پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو اتارنا, چاہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے اتارا گیا ہو, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر جو ہے وہ اتارا گیا ہو, اور چاہے وہ عمران خان کو اس طریقے سے سیک کر کے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو پہلی مرتبہ کسی ڈکٹیٹر نے سیک نہیں کیا تھا, بلکہ وہ ان کو نو کانفیڈنس ووٹ جو آ چکا تھا, جس کے لیے اسمبلی میں سب لوگ بیٹھے تھے, رات ہو چکی تھی, گھنٹوں پہ گھنٹے گزر رہے تھے, وہ اس کو ماننے پہ تیار نہیں تھے اور وہ نہیں کروا رہے تھے. تو اس کے بعد پھر قیدی وینیں جو ہیں, پریزنرز وین جو ہے وہ آ جاتی ہے سامنے, پارلیمنٹ کے سامنے, اور کہا جاتا ہے کہ اب تو کچھ ہو جائے گا. ایک ایسا وہ پولیٹیکل ٹرموائل تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بیٹھے ہوئے تھے سب, نو کانفیڈنس ووٹ وہ کروا نہیں رہے تھے. پھر اس کے بعد ان کے جو ڈیپٹی آتے ہیں قاسم سوری, وہ آتے ہیں, وہ پیپر پھاڑ دیتے ہیں, فواز چودھری کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں نہیں ہونے دیں گے. تو یہ آئین توڑنا ہوتا ہے, آئین توڑا گیا, پھر آوازیں اٹھی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی ڈکٹیٹر نے نہیں کیا, تو اس کے بعد یہ کہا گیا, جو کہ بہت ساری کہانیاں ہمارے سامنے آتی رہی اور ہم نے آپ کے سامنے پیش بھی کرتے رہے, کہ ایک ہیلی کاپٹر اترتا ہے نا, کہتے ہیں جناب ایک ہیلی کاپٹر اترا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا یاد کر لیتے نا, کہ بتا چکے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. اور وہ ہیلی کاپٹر جس وقت اترا, اس وقت عمران خان کے پاس 4-5 جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ اپنے گارڈن میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے. اور وہاں ان جرنلسٹوں میں میرا خیال ہے کہ ارشد شریف جو اس دنیا میں نہیں ہے, سو سوری, یعنی وہ اس دنیا میں نہیں ہے. دیکھیں اس جنگ میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور کیا کیا ہوا. بہرحال وہ بھی وہاں پر موجود تھے, کیونکہ بہت بڑے سپورٹر تھے وہ عمران خان کے. تو اچانک یہ پتہ چلتا ہے, اور وہ یہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ جنرل فیض حمید کو بلا رکھا تھا, تو یہ جنرل فیض حمید کا جہاز آیا ہے, ہیلی کاپٹر آیا ہے. اور جنرل فیض حمید کو وہ اس لیے بلا رکھا تھا کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم ایلیجڈلی سب کچھ کہہ رہے ہیں, ویسے تو سب کچھ سب کو پتہ ہی, اب تو 1 سال گزر چکا, عمران خان بہت سے راز خود بھی اگلتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر. تو وہ اس لیے بلایا جا رہا تھا تاکہ اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل باجوہ, ان کے ساتھ عمران خان کی جیسی ٹھن چکی تھی, میر جعفر اور میر صادق کے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے, جو جنگ چل رہی تھی ایک آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے بیچ, وہ سب کو سامنے تھی. تو اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ فیض حمید کو بنا دیا جائے. تو فیض حمید کے بجائے وہ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں جناب وہ اس وقت کے, ٹھیک ہے, مائی باپ. تو وہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں, اور پھر جو گفتگو ہوتی ہے, بلکہ ہم نے یہاں تک کہا کہ وہ پی ٹی آئی, اس وقت تک پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کا ایک میٹنگ بلا لی گئی تھی, عمران خان وہاں پہ موجود تھے اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ موجود تھے, جس میں ڈاکٹر شیریں مزاری بھی تھیں, جس میں اسد عمر بھی تھے, اور کئی اور لوگ بھی تھے. اور جس وقت وہ پہنچتے ہیں وہاں پر, وہ اپنے 2-3 اور لوگوں کے ساتھ, تو اس وقت سب اٹھ کے یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ تو کچھ ہونے لگا. تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں, سب کو برخاست کر دیا جاتا ہے, اور خان صاحب کو ایک کمرے میں لے جایا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے جو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سر یہ جو آپ کرنے لگے تھے, کیونکہ بتایا یہ گیا تھا کہ سمری جو ہے وہ اس کے اوپر کگی مار چکے تھے عمران خان, سگنیچر کر چکے تھے کہ سیک کر دو, اس سے پہلے کہ مجھے سیک کیا جائے ان کو سیک کر دو. بھائی اگر یہ ہوتا تو پاکستان کی تاریخ میں عمران خان نے تمام بیریئرز بریک کر دینے تھے. پہلی مرتبہ ہوتا کہ کوئی پرائم منسٹر کسی آرمی چیف کو کر دیتا. لیکن ہمیں یاد ہے نواز شریف کر چکے ایک مرتبہ پہلے, مشرف کو کرنے والے تھے, لیکن انہوں نے تو پھر ہلچل مچا دی اور آ کے کیا کیا نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا. تو ابھی تک ایسا جو ہے وہ ہوتے ہوتے بچ جاتا رہا, لیکن عمران خان بھی نہ کر پائے, اور ان کو دکھائے گا یہ جو آپ نے سمری لکھی ہے اور جو بھیجی ہے یہ کیا ہے. تو پھر اس کے بعد یہاں تک خبریں آئیں کہ جناب کوئی ہاتھا پائی مار کٹائی بھی ہوئی. دیکھیے جس کو ہم بڑا کنڈیم کرتے ہیں, ایک بات آپ یاد رکھیے گا, یہاں پر ہم اس میں جتنے بھی مزے لے لیں اندر, ہم یہ ساری باتیں کر کے جو بھی کرتے رہیں, جو اختیار ہے سیک کرنے کا, اتارنے کا, وہ پرائم منسٹر کو ہے. پرائم منسٹر سپریم ہے کسی بھی آرمی چیف سے یا اور جو ڈیزگنیشنز ہیں. پریزیڈنٹ تو خیر سب کا ہی سپریم لیڈر ہوتا ہے نا, لیکن پرائم منسٹر سیک کر سکتا ہے, پرائم منسٹر اتار سکتا ہے. اس کو اختیار ہے کہ اگر وہ آرمی چیف کو یہ کہے کہ نہیں میں اس کو جو بدلنا چاہتا ہوں کسی اور کو لگا سکتا ہوں, تو اس کو اختیار حاصل ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک لڑائی ہے اور جو انتشار پیدا ہوتا ہے اس کی اپنی جگہ پر,
ٹھیک ہے، وہ ہم پھر بات کریں گے جو آج تک ہوتا رہا ہے. دیکھیں نا، ہم یہ تو اب یہ ہم اس ڈیبیٹ میں پڑھیں گے کہ کس کا اختیار ہے، وہ تو سبھی کو معلوم ہے. تو پھر جب آپ ان سے اختیار چھیننے کی کوشش کریں گے 75 ایئرس کے بعد، جب بھی چھیننے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ ہوا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے. یہ ہے سارا مسئلہ. تو جناب اس کے بعد یہ جو بات کی گئی کہ جناب وہ پتہ نہیں تھپڑ پپڑ کی بھی آتی رہی، تو بڑا کنڈیم کیا ہم نے اور بڑا اس کو کیا کہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا جی، اس دوران ہوا یہ کہ جب یہ خبریں آ رہی تھی نا، تو جس وقت وہ وینیں باہر آئی ہیں، قیدیوں کی وین باہر آئی ہے، عمران خان نہیں کروا رہے تھے، پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ پہنچے ہیں کچھ لوگ، ہیلی کاپٹر اترا ہے. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ خبر ملتے ہی ہمیں ٹیلی ویژن پر خبر آنی شروع ہو گئی. اور اس وقت بائی چانس تو نہیں، کیونکہ وہ سچویشن ایسی چل رہی تھی، ہر منٹ کے بعد نئی خبر آ رہی تھی. تو ایک انڈیا کے ہی ٹی وی پر ایز اے اینالسٹ جو ہے وہ مجھے لیا ہوا تھا اور میں اس کے پر بات کر رہی تھی. تو اچانک جو تھے اینکر، وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا پاکستان میں مارشل لا لگ چکا ہے، مارشل لا کا اعلان ہو گیا پاکستان میں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. اچھا، اسی دوران جو ٹی وی ہے وہ میرے سامنے رکھا اور میں دیکھ رہی ہوں تو ٹیلی ویژن پر جو چل رہا ہے وہ خبریں چلنا شروع ہوتی ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام ایئرپورٹس پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور تمام یہ جو اب نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور یہاں پر یہ چیز بند کر دی گئی ہے، یہاں پر یہ ہو گیا ہے، کوئی اجازت سے یہ نہیں جا سکتا، کوئی بھی پولیٹیشین کی اجازت لیے بغیر باہر نہیں جا سکتا، ECL میں ان لوگوں کے نام ڈال دیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت سی خبریں ایک کے بعد ایک نیوز اینکرز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں تمام ایئرپورٹس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، ECL میں نام ڈال دیے گئے ہیں، یہ منع کر دیا گیا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے قیدی وین آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ پاکستان میں مارشل لا لگ گیا. یہی وجہ ہے کہ جب یہ دوسرے ملکوں تک بات پہنچی تو خبریں نکلی اور خبریں یہاں تک پبلش ہو گئیں. جیسا کہ وہ انڈیا ٹی وی کے اینکر مجھ سے پوچھا کہ کیا پاکستان میں مارشل لگ گیا ہے. پہلے میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، پھر میں نے کہا کہ یہ جو خبر آ رہی ہے اسے دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ تو نہیں آیا تھا نا کہ کو ہو گیا اور قبضہ کر لیا گیا ہے پہلے کی طرح، جس طرح پہلے کئی مرتبہ خبر آ چکی تھی، یہ نہیں آئی. تو ایسا نہیں ہوا، لیکن وہ والی سچویشن ہوئی. عدالتیں اسی وقت رات کو کھلی جس کا تانا عمران خان آج تک دیتے ہیں. اور پھر 9 اپریل کے 1 یا 2 دن کے بعد، اس رات کے بعد، عمران خان تو کہتے ہیں، ان کے سپورٹرز کہتے ہیں اپنی ایک ڈائری پکڑ کے وہ چلے گئے، نکل گئے وہاں سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آیا کیا کیا لے کے نکلے، کیا ہوا، وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن اس کے 1 دن کے بعد عمران خان نے اپنے سپورٹرز کو بلا کر جو اینٹ سے اینٹ بجائی وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. تو شاید یہ پہلا وزیر اعظم تھا جس نے یہ کہا کہ میری اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں، میں بھی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. اور پھر ایسی اینٹ سے اینٹ بجی ہے تب سے لے کر اب تک. خیر اس سے پہلے سے بج رہی ہے. عمران خان تو جو وہ کیمپین چلا رہے تھے صادق اور امین کی، وہ تو خیر ثاقب نثار ان کو کہتے ہیں، یعنی میر صادق اور میر جعفر کی جو کیمپین، وہ تو اس سے پہلے سے چلا رہے تھے. تو یہ جو پھر اینٹ سے اینٹ بجی ہے وہ اب تک بجتی ہی چلی آ رہی ہے. پھر اس کے نتیجے میں جو اٹھا پٹک اور جیلیں، قیدیں، تشدد، مار کٹائی، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے. تو ہم نے کہا ذرا تھوڑا سا ایک اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا ہے. اور ہم جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال کے بعد بھی ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر ابھی تک کوئی سلوشن نہیں نکل سکا، کوئی حل نہیں نکل سکا. عمران خان کے ساتھ جو اس وقت تھے، عمران خان بھی اتر گئے گدی سے، ان کے سامنے جو آرمی چیف تھے وہ بھی اتر گئے، یعنی وہ بھی چلے گئے، ان کی جگہ نئے آرمی چیف آ گئے، عمران خان کی جگہ نئے پرائم منسٹر آ گئے. لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور ابھی تک ہے. اور خان صاحب جو ہے نا وہ ابھی تک کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی کی اینٹ بجاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں ان کو شاید یہ سمجھنے میں نہیں آ رہا کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی اپنی بھی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے، اور وہ تو بج رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو گلی گلی انہوں نے جو نعرے لگوائے ہیں، اور پورے پاکستان کی گلی گلی صرف نہیں بلکہ جو پورے دنیا کی گلیوں میں نعرے لگے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں اور ابھی تک لگ رہے ہیں. سر یہ جو لڑائی ہے نا بڑی خوفناک ہے، اور کسی ملک کے لیے ایسی لڑائیاں بہت خوفناک ہوا کرتی ہیں. اور یہ اس وقت شاید نہ پتہ چلے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب بہت کچھ ہو جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی کیا ہے ہمارا، اور اب حال تو دیکھ ہی رہے ہیں. تو یہ سب ماضی اور حال کو دیکھتے ہوئے ہم اگر اپنے مستقبل پہ نظر ڈالیں تو وہ کچھ اتنا روشن نظر تو نہیں آ رہا، لیکن بنا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اگر ہم ان چیزوں سے نکل جائیں باہر.
میں نے سوچا چلیں اس کے اوپر بات کیے لیتے ہیں، کیونکہ جو اس وقت ہماری عدالتوں کے اور پارلیمنٹ کے اور سیاست کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہ جو اطہر من اللہ کا جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کا، اس نے بڑے زبردست فیصلے کیے ہیں. میں اس کی کئی دفعہ ان کی تعریف کی ہے. انہوں نے سٹینڈ لیے ہیں ایسے، اور میں کبھی جو بھی یہ فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا.